چاہے وہ ان کی سائڈ سے ہو, اور اگر ہم اس کا فیصلہ کرنے جائیں گے تو یہ پروگرام نکل جائے گا. آئی وڈ ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. بہرحال وہ امبیرسنگ ہے نظام کے لیے, ہمارے لیے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی کافی اس پہ شدید اعتراض بھی ہوتا ہے اور مسترب بھی ہوتے ہیں کہ یہ اب اس طرح ہی چلے گا. تو یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے. اپوزیشن لیکن قطع کلام قادری صاحب, اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں یہ سارا ایوان جو ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے کر دیا, خود تو آتے نہیں ہیں. یوسف گیلانی جو ہے ان کو یہ کریڈٹ دیتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے فل ٹائم. اب بتائیے بسرا صاحب, یہ آپ نے جس اسمبلی سے آپ طاقت لیتے ہیں سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں آج ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ یا پوائنٹ سکورنگ نہیں. میں ایک بات میں جواب دوں اس بات کا. اصل میں ہوتا نظامی صاحب بدقسمتی یہ ہے, بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جب وہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے اور اپنی توہین سمجھیں گے اور نان الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے ایک صوبے کو چلا رہے ہوں گے, پر گورننس کا حال بھی تو یہی ہوگا نا جو آج پنجاب کے اندر جو ڈاکو راج ہے, جو عزتیں لوٹ رہی ہیں, جو حالات ہیں. اب حالات یہ ہیں کہ نان الیکٹڈ کون ہے, الیکٹڈ آدمی, ان کو تو اہمیت نہیں دی جاتی نظامی صاحب. ہمیں تو ہمارے ساتھ تو بات کرنا بھی توہین سمجھتے ہیں الیکٹڈ ممبران کے. وہاں پہ ایک نان بیوروکریٹس ہیں جن کے منہ سے دودھ کی خوشبو آتی ہے, ان کو انہوں نے ساتھ لیا ہوا ہے. امیچور ٹیم, کوئی سنجیدہ بیوروکریٹ بھی کام نہیں کرنا چاہتا ان کے ساتھ. اچھا مجھے بات کر لینے دیں. اچھا وہاں پہ ہوتا کیا ہے, جب نظامی صاحب ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے وہاں پر خواتین کو گالیاں دی جاتی ہیں. اب لاسٹ ٹائم جو کیا ہوا ہے بھائی, جنوبی پنجاب کے اوپر کمیشن کا مطالبہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کیا. متفقہ قرارداد آپ نے خود ہاؤس سے پاس کر کے پریزیڈنٹ صاحب سے مطالبہ کیا, فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ کمیشن بنائیں اور جنوبی پنجاب اور بہاولپور کو صوبہ بنا دیں. اب ان کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھیے, چونکہ یہ نہیں چاہتے کہ رائے ونڈ کی سلطنت جو ہے وہ کم ہو. یہ بادشاہوں کا جو سہاگن ہے وہ کو ہلنے نظر آتا تھا. ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں, سن لیں, ہمارے وسائل لوٹنے اور ہمارے ہی وسائل پہ رائے ونڈ والے عیاشیاں کریں, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. جب ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک کمیشن بنا, ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, آپ اس میں بیٹھیے. اگر آپ کی کچھ ریزرویشنز ہیں صوبہ بنا دیں, آپ جو مرضی بتا دیں. یہ اس پہ کیا اس کو بنائیں اور آگے چلائیں, کیونکہ دیکھیں انڈیا میں تو یہ نہیں بنائیں گے, جب اسی طور پر نہیں بنائیں گے. انہوں نے ایک پولیٹیکل گمک کیا نا جی, ایک مداری نے جا کے ملتان میں اناؤنس کر دیا بینک آف جنوبی پنجاب. اب دیکھیں نا, یہ نہیں بتایا اگر یہ مداری کہیں گے تو میں ان کو سرکسی شہر کہوں گا. ایسا سرکسی شہر جس کی دم بھی نہیں ہے, جو تماشا دکھاتا ہے, جو جیل میں بھی نہیں رہتا اور باہر بھاگ جاتا ہے, اچھا نوکروں سمیت صندوق لے کے باہر چل. دیکھنا ایسی بحث مت کریں, میں نے گندی زبان استعمال نہیں کی. اور جو ٹکٹیں بلا کرتا اپنے سامنے میں, اگر ٹکٹیں بلا, بھائی آپ کے پاس تو لوہے کی پٹی تھی, قادری صاحب لوہے کی پٹی, ان کے پاس تو پھر سینماز تھے نا, اگر مانتے بھی ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی سی زیادہ گفتگو کریں گے یہ صوبوں کے معاملات. شکریہ. ویلکم بیک. قادری صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے صوبوں کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں عارف صاحب کہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ معاملہ اور بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یقیناً صوبے اب بننے چاہیے, اس کی ضرورت ہے, بڑی لانگ اویٹڈ ان لوگوں کی یہ ایک خواہش ہے, اور اس پہ عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے. ہمارا پہلے دن سے نقطہ نظر یہ تھا کہ مور افیکٹو فائنینشلی وائبل ایڈمنسٹریٹو یونٹس تشکیل دیے جائیں تاکہ مزید پرابلمز نہ کریٹ ہو جائیں ان علاقوں میں. جب زرداری صاحب نے جا کے بینک آف ملتان یا بینک آف سم تھنگ کا اعلان کیا وہاں, تو لوگ اس مسئلے میں پھنس گئے کہ یہ کیا کوئی سیاسی گمک ہے یا واقعی پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے. اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوتی تو ایک کیٹیگوریکل پروگرام دیتی جس میں کم از کم ان جغرافیکل باؤنڈریز کا ہی ذکر ہوتا جو نئے صوبے کے لیے بنائی جا رہی ہیں. جبکہ بہاولپور میں ایک بہت پرانا تنازع چلا آ رہا ہے, ریسٹوریشن آف بہاولپور اسٹیٹ اینڈ کنورٹنگ انٹو اے پروونس. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آئیے ہم نے جو قرارداد پاس کی پنجاب میں, اس میں یونانیمس قرارداد تھی, پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا. بہاولپور اور ملتان جنوبی پنجاب دو صوبے ہوں, اور جو مرکز میں ہم نے قرارداد پیش کیا صاحب, اس میں ہم نے ہزارہ اور فاٹا کا بھی ذکر کیا. بدنیتی کہاں سے نظر آئی کہ جب قرارداد اور ٹی او آرز اناؤنس ہوئے,
اسپیکر صاحبہ کی طرف سے اور کمیشن بنایا گیا. ہمارا یہ کنسرن تھا کہ کمیشن جب قادری صاحب آپ کو فساد ہو دیا نہیں بالکل نہیں. کمیشن جو بننا تھا وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بننا تھا, جس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں یقیناً جو ہاؤس میں نہیں ہیں, اور اس کے بعد اس میں باقاعدہ ہزارہ جملہ یہ کنفیوز نہیں ہم یہ کہنے سے تو ہم نے عرض یہ کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو ایک پولیٹیکل گمک کہہ کے کہ بنائیں گے بنا نہیں سکیں گے, ہم ہی بنائیں گے انشاءاللہ. ہزارہ میں جہاں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں, ان کی حکومت نے لوگوں کو قتل عام کیا صوبہ مانگنے پر, ان کی بات نہ کی جائے تو عارف صاحب بڑی زیادتی اور ظلم. جہاں تک میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی ختم ہو لینے دیں, جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ تمام لوگ سرائکی صوبے کی یہ بات کرتے ہیں, تو حضور سرائکی تو نہیں, اب آپ جنوبی بینک تو سرائکی نہ یہ قرارداد دیکھ لیں. عارف صاحب چھوڑ دیں, میں ریکارڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ریکارڈ کے ساتھ کیا آپ نے, پہلے یہ بتائیں میرے بھائی لڑائی نہیں پہلے آپ نے بتایا بینک اناؤنس کیا, میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں ان کا ڈبل فیس. آپ نے سرائکی بینک اناؤنس کیا, پہلے اس کا جواب لے کے جواب دیتا ہوں, بحث نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کمیشن ہمارے مطالبے, صدر پاکستان جب گئے اس کے بعد متفقہ قرارداد آئی, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا. سننا آپ ایسے نہ کریں, ہم نے کیا سن تو لینا, اس کے بعد بنانا, اس کے بعد آپ نے قرارداد پاس کی نا, اس کے بعد آپ نے کمیشن کا مطالبہ کیا. اب صورتحال کیا ہے, اصل میں ایشو کیا ہے, کمیشن کس لیے بنتا ہے؟ جب پارلیمنٹ کمیشن بنا 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم 20ویں ترمیم, وہ تو چونکہ نتیجہ وزیر اعظم بننا تھا, وہاں بیٹھ کے طے ہوگا نا اس کی باؤنڈری وال کیا ہوگی, اس کا حدود اربا کیا ہوگا, پھر آئینی ترمیم آئے گی. اصل میں سن لیں عارف نظامی صاحب, اب نہیں اس میں بھائی فاٹا کا ذکر ہے, ہزارہ کا ذکر ہے, فاٹا یہ میں بات کہنے بھاولپور کا ذکر ہے, جو بات یہ عجیب لگتی ہے کہ کمیشن پنجاب پہ کے لیے بن رہا ہے اور آپ ہیں نہیں. بہاولپور کا ذکر نہیں ہے. اگر انہوں نے جو اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا ہے اس میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کا ذکر ہے, اس میں بہاولپور کا ذکر نہیں ہے. صاحب نے آپ, میں پڑھی لکھی باتیں کروں گا, آپ میں بتاتا ہوں بہاولپور کا ذکر ہے تو لینا یار. صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا, اسپیکر صاحبہ نے ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا, اس میں لفظ کیا تھے کہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے جو جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے صوبوں کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشنز دیں, اکنامیکلی, ایڈمنسٹریٹیولی, پولیٹیکلی, تاکہ اس کا ہم تعین کر کے امینڈمنٹ لے آئے. اب بھائی آپ نے اگر فاٹا کو لے کے آنا ہے, آپ نے اگر ہزارہ کو لے کے آنا ہے, تو بھائی متعلقہ اسمبلیوں میں جا کے قرارداد لے کے آئیں, اور ان کو ہونا چاہیے. تو آپ نے ہماری قرارداد کیوں پاس کی تھی جب ہم نے مرکز میں, لیکن آپ جو مرضی کریں. اچھا مجھے پتہ ہے زیادہ بولیں گے تو ہمارے پاس مقدمہ درج کرا دیں گے. میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں, میں نے پنجاب اسمبلی میں زوردار مقدمہ پیش کیا بہاولپور جنوبی پنجاب کا, اور میاں شہباز شریف, چونکہ انہوں نے مجلس سکن کا مائنڈ سیٹ ہے, میرے خلاف ہارون آباد کے اندر مقدمہ درج کروا دیا گیا. ابھی یہ اور بھی بہت کچھ کریں گے, لیکن نظامی صاحب اب کوئی مائی کا لال جنوبی پنجاب ڈیمانڈ ہے پبلک کی, ہم نے آئینی طریقے سے بنانا ہے, 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے, ہم آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں, ورنہ کیا ہوگا, ان کی تابوت کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جنوبی پنجاب میں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ سے بات کریں اس معاملے میں. رضوی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت میں ہریانہ کو کارو آؤٹ کیا گیا پنجاب سے, اور وہاں پہ ایک پارلیمنٹری کمیشن بنا, حکم سنگھ تھے اس کے ہیڈ, اور یہ بنا تھا اپریل 1960 میں, اور نومبر 1960 میں وہ شاہ کمیشن کے حوالے کر دیا گیا جو کہ ایک جج تھے, اور وہاں پہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے ہو گیا. تو یہاں اس کو مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کا یہ جواز مجھے تو کچھ تھوڑا ٹھیک لگتا ہے کہ اس کو سیاست گری کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے, اس کے بغیر تو یہ صوبے قابل عمل تو نہیں لگتے کہ الیکشن سے پہلے ایسا کچھ ہو. دیکھیے الیکشن سے پہلے تو خیر صوبے نئے نہیں بن سکیں گے, اس کی ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بات ہی جو ہے وہ سیاسی جھگڑوں کی نظر ہو جاتی ہے, تو یہ معاملہ بھی پی ایم ایل این میں اور پی 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 میں ایک جھگڑے کی جو ہے بنیاد بن گیا ہے. تو دونوں کو یہ خیال ہے کہ دوسری سائڈ کہیں فائدہ نہ اٹھا جائے سیاسی طور پہ, لہٰذا اس پہ جھگڑا جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہے, اور ان کا اصرار ہے, پی 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 کا اصرار ہے کہ یہ بننا چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بن سکتا ہے صوبہ اس الیکشن, نئے الیکشن سے پہلے. آپ نے ہندوستان کی بات کی, میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی جو صوبے بننے کا پروسیس ہے اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1952 سے.
اس وقت ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ وہاں جہاں ایک طرف سیاسی جھگڑے ہوا کرتے تھے، دوسری طرف جتنے بھی صوبے بنے ہیں اس پہ کمیشنز بنا کے سنجیدگی سے غور کر کے اب گریجولی صوبے بنائے گئے ہیں۔ اس وقت 28 صوبے ہیں اور 6 یا 7 ان کے یونین ٹیریٹری ہیں۔ اور جو آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب اور ہریانہ میں بھی یہی مسئلہ تھا، کمیشن بنے، اس کے سیاسی بھاگ دوڑ ہوئی۔ 1966 میں پھر یہ پنجاب اور ہریانہ کی تقسیم ہوتی ہے، چندی گڑھ جوائنٹ کیپٹل بنتا ہے۔ 1970 میں چندی گڑھ کو پنجاب کو دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود دونوں صوبوں کا جو ہیڈ گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہے، وہ چندی گڑھ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہندوستان کے پروسیس کو پڑھ لیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا صبر آ جائے گا اور تھوڑا سا احساس ہو جائے گا کہ یہ معاملے سنجیدگی سے طے کرنے چاہیے۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اتنے زیادہ دوسرے مسائل ہیں، ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک مسائل کو چھوڑ کے دوسرے مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ میرے نزدیک اس وقت جو اصل مسئلہ پاکستان کو ہے، جو صوبوں سے زیادہ سنجیدہ ہے، وہ مسئلہ ایک تو اکانومی کا ہے، ایک آپ کے ہاں ٹیررزم کا جو ہے مسئلہ چل رہا ہے، بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جب تک آپ ان مسئلوں کو حل نہیں کریں گے آپ کی گورننس بہتر نہیں ہوگی، اور اگر گورننس بہتر نہیں ہوگی آپ 10 صوبے بنا دیں، مسئلے تو وہی کے وہی رہیں گا۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اتنا پریشر ڈیولپ ہو جائے گا کہ آج یہ بھاگ رہے ہیں، بالکل نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم بالکل صوبوں کو اور خاص ہمارا بڑا واضح کلیم ہے جی، پنجاب ہم صوبے بنانے کے لیے بڑے سیریس نہیں ہے۔ اگر آپ سیریس ہوتے تو سپریم کورٹ میں آپ ریٹ نہ کرتے، آپ کو ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں پٹیشن مافیا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بات تو ٹھیک ہے نا کہ گورننس بہتر بنائے، خالی صوبوں ایشو کیا ہے؟ نظامی صاحب میں اس بات پہ آ اس کے میگا ایشوز کیا ہیں؟ ابھی یہ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، یہ پٹیشن مافیا ٹھپا لگوانا چاہتا ہے جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے خلاف، اور یہ نہیں بننے دیں گے۔ لیکن آپ کو کمیشن میں بیٹھنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم اس طرح اس کمیشن میں نہیں بیٹھیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری کمیشن جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، وہ سیریس نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے، انکمپیٹنٹ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ گورنمنٹ ہے، کمپٹنس فائنینشیل انرجی ایشو سامنے ہے، ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بیٹھ جائے؟ آج یہاں پنجاب کے اندر جو ڈاکو راج ہے، جو پنجاب کے اندر رشتے لٹ رہی ہیں، جو پنجاب کے اندر کرائم بڑا ہے، کوئی ان کو نظر نہیں آتا، اور سارے مسائل جو رائیوٹ کی طرف جا رہے ہیں، 150 کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت قابل مذمت ہے، میں دیکھیں نا قابل مذمت ہے۔ 3 جماعتیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، کیا بات آپ نے صوبوں کے بارے سے آپ کراچی پہ بحث کریں، اب ایشو یہ ہے صوبوں کے حوالے سے وائنڈ اپ کر دوں، یہ بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میں حسن عسکری صاحب کو بتا دوں ہم بہت سیریس ہیں، 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے، الیکشن سے پہلے صوبہ بنے گا اور ہماری اسمبلی بہاولپور اور جنوبی پنجاب میں لگے گی۔ اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ ایک جامع پروگرام، ہماری خبر بچیاں ڈگریاں لے کے پھر رہی ہیں، ہمارے مسائل یہ لوٹ کے کھا گئے، نہ کریں لڑائی نہیں لڑیں۔ قادری صاحب آپ کہ ہم بڑے سیریس ہیں، اور اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ ایک جامع پروگرام لے کے آتے، یہ جیوگرافیکل باؤنڈریز دیتے، اسٹیٹسٹکس بتاتے، اب جاہلوں والی گفتگو کری جائیں گے، میں پڑھی لکھی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ سننا چاہتے تو میں بولتا ہوں۔ اچھا کس طرح مجھے بتائیں تجاویز آئیں گی، بتائیں مجھے تجاویز کس طرح آئیں گی؟ کہ کوئی بھی صوبہ بنانے سے پہلے جیوگرافیکل باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ اس علاقے کی ریسیٹس، اس کی ٹیکسز، اس کی جی ڈی پی، اس کی گروتھ، کہاں بیٹھ کے طے ہوگا یہ پوچھ لیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں بھی بیٹھ کے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک ٹیبل پہ اگر آپ سیریس ہوتے ختم ہو گئی، میں آپ کی بات پہ نہیں بولا، بس کر دیں۔ عرض یہ ہے کہ جب آپ کوئی پروگرام ہمیں ڈر آتا ہے بھائی، ہم بات اناؤنس کرتے ہیں تو آپ اس کا ہوم ورک کرتے ہیں، جب آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف پولیٹیکل گیمکس میں ہوتے ہیں تو آپ اس کا ہوم ورک نہیں کرتے۔ آپ کی سیریسنس، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، میرے اوپر مقدمہ درج کرا دیا، بات سن لینا بات، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں میک شور کروں گا کہ جس نے بھی اگر یہ غلط ہے تو جس نے بھی یہ غلط کام کیا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ نظامی صاحب کے مبارک نہیں کرے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں آپ کی طرح جواب سن لینا یار، بات تو سن لینا، اب آپ ہی سیاست نہ کریں، اور جس طرح آپ میرے خلاف اپنے مقدمہ درج کرا دیا، آپ بھی وعدہ کریں، آپ بھی یہ وعدہ کریں کہ جس طرح سندھ میں زرداری صاحب لوگوں کے پیروں کے ساتھ بم باندھ کے ان کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو ذمہ دار لیں گے۔ سندھ سے مایوس ہو گئے ہیں، سندھ سے مایوس ہو گئے تو آپ بم باندھنے والی باتیں شروع کر دی۔ سب کو علم ہے اس بات کا، پارٹی سمجھ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، ہو رہا ہے، کب جی ٹی روڈ تک آگے ہیں، ان کے لیے سلامی خانی کافی ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا صاحب اب بات یہ ہے کہ